السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیو ود اسمائل. گڈ مارننگ. ہماری صبح ہو گئی ہے اور صبح ابھی ہماری ہو گئی تھی آلموسٹ کوئی 5 بجے. بیکاز صبح میں سویا ہوں، دوپہر کو میں سویا ہوں 11 بجے. سیریسلی 11 بجے میں سویا ہوں. کام کوئی نہیں تھا، اتنا کوئی کام تھا. رات کو ہم جلدی فری ہو گئے تھے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی. پتہ نہیں کیا عجیب سچویشن چل رہی تھی مائنڈ میں، نیند نہیں آ پا رہی تھی. مطلب میں ایسے 15-20 منٹ لیٹتا پھر بیٹھ جاتا، فون نہیں یوز کر رہا تھا. لیٹتا پھر بیٹھ جاتا، لیٹتا پھر بیٹھ جاتا. نیند آ ہی نہیں رہی تھی. یہ پوری تقریباً 6 بجے سے لے کے صبح 11 بجے تک ہی چلتا ہے. کیا کبھی باہر لان تو نہیں سوری لاؤنج میں جا رہا ہوں، کبھی باہر صحن میں جا رہا ہوں. یہی چل رہا ہے. نیند نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آئی. خیر پھر 11 ساڑھے 11 بجے نیند آئی ہے اور ہم اٹھے آلموسٹ 5 بجے. ابھی ٹائم ہو رہا ہے 6:30 کا آلموسٹ. اور اب بھوک بھی لگ رہی ہے. چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. ہم شام کے 6:30 بجے نہا لیے، فریش ہو گئے ہیں. ابھی ناشتہ واشتہ کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے. یار میرے لیے نا بریانی کھانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. میں ناشتے میں بھی بریانی کھا سکتا ہوں، میں لنچ میں بھی بریانی کھا سکتا ہوں، اور میں ڈنر میں بھی بریانی کھا سکتا ہوں. اور اگر بریانی الرحمان کی ہو تو برو کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. کھانا کھا لیا تھا میں نے، ناشتہ کر لیا تھا میں نے 6:30 بجے شام میں. اور ایک دو کام تھے وہ کیے، واپسی گھر آیا، اپنی جاب پہ بیٹھ گیا. اور اب ٹائم ہو رہا ہے آلموسٹ 4 بجے کا. فجر ہونے والی ہے. آج کی ویڈیو کافی ہی انسکرپٹڈ اور انسینسرڈ ہونے والی ہے. مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولنا ہے، بس میں نے کیمرہ اٹھایا ہے and I have started recording. زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں. زندگی کتنی عجیب ہے. ہم اسکول میں ہوتے ہیں، سب اچھا چل رہا ہوتا ہے. ہم اسکول سے گریجویٹ ہوتے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کالج میں آ گئے، ہمیں آزادی مل گئی ہے اور اب تو ہماری لائف سیٹ ہے. اب پھر جیسے ہی کالج میں آپ اچھا پرفارم کرنے لگتے ہو، آپ کے نئے دوست بننے لگتے ہیں، کالج ختم ہو جاتا ہے. کالج کے بعد جب آپ یونیورسٹیز میں آتے ہو، آپ کے سارے کالج کے دوست پچھڑ جاتے ہیں. اسکول کے دوست پہلے ہی پچھڑ جاتے ہیں، کالج کے دوست بعد میں پچھڑ جاتے ہیں. یونیورسٹی میں وہ ساری میموریز، وہ ساری شرارتیں، وہ سارے پلانس جو آپ کلاس میں کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹیچرس کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں، وہ سب میموری بن جاتا ہے. پھر وہ بس ایک دماغ میں ایک میموری کی طرح ہے کہ ہاں کبھی یہ بھی ہوا تھا، کبھی ہم نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے، اس چیز سے ہم گزرے ہیں. آپ یونیورسٹی میں آتے ہو، آپ کو آہستہ آہستہ دنیا کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے. آپ آہستہ آہستہ دنیا کی جو ریئلٹی ہے اس سے واقف ہونے لگتے ہو. اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی یونیورسٹی کے 4 سال بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ بالکل بلائنڈ ہوتے ہو کہ اب کیا. یونیورسٹی کے 4 سال آپ کچھ نہ بھی کرو، آپ کو ایک اندر سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یار کوئی بات نہیں، میں کچھ اور نہیں بھی کر رہا، ایٹ لیسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. میں یہ کام تو کر رہا ہوں نا، اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں، میری CGPA جیسے بھی ہے ایٹ لیسٹ میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، 4 سال کی آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اگلے ہی دن، آپ کی گریجویشن کے اگلے ہی دن آپ کے سر کے اوپر ایک بوجھ آ جاتا ہے ان امپلائمنٹ کا. اور یہ بہت ہی مرد کے لیے بہت ہی مشکل فیز ہوتا ہے اس سے گزرنا. ان امپلائمنٹ ہماری پاکستان میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہ بہت ہی ایک میجر ایشو ہے ہمارے ملک کا. اور بہت سے کرائمز جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. کرائم ریٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی ون آف دا میجر ریزنس
انمپلائمنٹ کیوں ہے اس کے بارے میں ہم بات پھر کسی ویڈیو میں کریں گے. خیر، آپ کی جو یونیورسٹی کے دوست ہوتے ہیں، آپ مہینے بعد ان سے ملو گریجویشن کے، ملنا تو نصیب میں نہیں ہوتا. آپ فون کر کے دیکھو، کوئی کہاں لگا ہوگا، کوئی کوئی جاب کر رہا ہوگا، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی ایم ایس کے لیے ابراڈ جا رہا ہے، فورن کنٹریز میں جا رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، اور آپ اس مومنٹ پہ اپنے آپ کو ایک فیلئر تصور کرنے لگ جاتے ہو. آپ سوچتے ہو کہ یار ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس چیز سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک مرد کے لیے. خاص طور پہ ہماری سوسائٹی میں ایک مرد کے لیے اس سچویشن سے گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے سارے دوست کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. کسی کی جاب لگ گئی ہے، کسی نے اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر لیا ہے، کوئی اپنے فادر کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا اس فادر کے ساتھ، کوئی ابراڈ جا رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ خود سے سوال کرتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہر چیز آتی ہے، ہر چیز کی ایک میڈیوکر لیول تک نالج ان کو ہوتی ہے، ہر اسکل کی انٹرمیڈیٹ لیول کی نالج اسکل ان کے پاس ہوتی ہے ہر فیلڈ کی، لیکن وہ کسی میں ماسٹر نہیں ہوتے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اپنا کریئر بنانا ہے تو وہ کس چیز میں بنائیں گے. ان کو نہیں پتہ کہ وہ کس چیز کو آگے پرسیو کریں. کافی کنفیوز ہوتے ہیں. اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے، 24-25 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ آپ بہت اکیلے ہوتے ہو. آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتا سکتے، آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، میں کس پریشانی سے گزر رہا ہوں، میرے احساسات کیا ہیں، میرے جذبات کیا ہیں. اندر ہی اندر آپ اپنے آپ کو گھونٹنے لگ جاتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ بس میں ہی لوزر ہوں. آپ احساس کمتری کا شکار ہونے لگ جاتے ہو. اس سچویشن سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو بس اس سچویشن میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. جو آپ کے پرانے دوست ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہیں. آپ کے جو بڑے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، وہ سب آپ کو ان امپلائمنٹ کا ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ویلا ہے، یہ نکما ہے، اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ماں باپ کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ جو فیل کر رہے ہوتے ہو وہ شروع میں تو آپ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز بڑھتی جاتی ہے. آپ اس کو ریئیکٹ نہیں کرتے اس چیز سے، آپ بے شک ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن وہ چیز اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتی ہے. اور پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مردوں میں اتنی بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، اتنی جسمانی بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں، مردوں میں اتنے ہارٹ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے درد کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنے دکھوں کو کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. وہ رو نہیں سکتے، لڑکیوں کی طرح وہ رو نہیں سکتے. وہ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ یار آئی ایم فیلنگ ڈاؤن. اگر ان کیس ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ان کیس اگر وہ کسی سے، اپنے کسی دوست سے بات کرنا بھی چاہیں اور ان کو بتائیں کہ ہاؤ دے آر فیلنگ، ہاؤ دے ریئلی فیل، تو ان کے اپنے دوست بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دوست وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر وہ خود بھی اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی ڈونٹ نو وائی لوگ
ایک دوسرے کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ایک دوسرے سے جاننے کی کوشش کرتے کہ بھائی تو کیسا ہے، تو ٹھیک ہے؟ تو لگ نہیں رہا ٹھیک آج کل، تیری ہنسی میں وہ ہنسی نہیں ہے، تیری ہنسی کے پیچھے کا جو دکھ ہے وہ نظر آ رہا ہے مجھے. کوئی کیوں بات نہیں کرتا اس بارے میں؟ آئی ڈونٹ نو. خیر، میری ذاتی طور پہ ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ میں اپنے دوستوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے رابطے میں رہا کروں، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی کام کے. کبھی کسی دوست سے پوچھ لیا جائے کہ ہاں بھائی کیسا ہے، کدھر گم ہے، بات کیوں نہیں کرتا، چپ کیوں رہتا ہے، کیا تکلیف ہے جو تجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے. میں پوچھ لیتا ہوں، بیکاز بات کر لینے سے آپ کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر جو ایک گند بھرا پڑا ہوتا ہے، جب آپ باہر نکالتے ہو، کسی کو سناتے ہو، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ a disease diagnosed is half cured. مطلب اگر کسی بیماری کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیا بیماری ہے، تو وہ آدھی تو اس کا علاج ہو ہی گیا یہ جاننے میں ہی کہ بیماری ہے کیا. لائک تو میری جو آڈینس ہے وہ موسٹلی میری ہی ایج کی ہے، 18 سے 25 سال والی. جو میرے سینئرز ہیں ان کو میں ہمیشہ سلام کروں گا کہ وہ اس ٹائم سے گزرے ہیں، کسی کو پتہ لگنے نہیں دیا. اور جو میرے جونیئرز ہیں ان کو میں ایک ایڈوائس دوں گا، ایک سجیشن دوں گا کہ برو آگے زندگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. پریکٹیکل لائف میں آپ جب آؤ گے آپ کو بندے بندے کی اصلیت کا پتہ لگے گا کہ آپ کے ساتھ والے بھی آپ کے سگے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ والے بھی آپ کے سگے نہیں ہیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسے میں کوئی ایسا سنسیئر اور لوئل بندہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے تو برو کبھی جانے نہ دینا اس کو. کیپ ہم. حضرت علی کا قول ہے کہ تم میں سے سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص دوست ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ ایک مخلص دوست ہے تو یقین کریں آپ دنیا کی کسی بھی مشکل سے لڑ سکتے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں آپ کے دوست کا ہاتھ ہے تو آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، صرف اس بیلیف پہ کہ میرا بھائی، میرا دوست ساتھ کھڑا ہے میرے. وہ جو ایک بانڈنگ ہے، ایک ٹرسٹ ہے، بہت کچھ کروا دیتا ہے. اینی ویز ویڈیو کال ہم لمبی نہیں کرتے. سینئرز کے لیے لو اینڈ رسپیکٹ، اور جونیئرز کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے کہ برو I am always here for you. I am always here for you. Text me whenever you want. Call me whenever you want. Whenever you are feeling low, whenever you are down, I am always here for you. Because when I was down, جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی دوست نہیں کھڑا تھا، میرے ہاتھ بالکل خالی تھے، تب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو میں نہیں چاہتا کہ جو میں نے فیس کیا ہے، جن مشکل حالات سے میں گزر کے یہاں تک آیا ہوں،
وہ میرا کوئی اور بھائی دیکھے، بیکاز مجھے پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اینی ویز دس واز ٹوٹلی انسکرپٹیڈ اینڈ ٹوٹلی انسینسرڈ. پھر کبھی ملیں گے آپ سے ایسے ہی انسکرپٹیڈ اور انسینسرڈ بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں لیو ود اسمائل.